الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم و مکرم عزیز دوست اور بزرگوں، آج کا عنوان ہے مغفرت کے 10 اسباب. ایسے ہم نے سوچا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر فرمائیں، لیکن یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ کون سے ایسے اسباب ہے اور کون سے ایسے اعمال ہے، کون سے ایسے کام ہے جن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ہماری مغفرت فرما لے. تو آج کا عنوان ہے مغفرت کے 10 اسباب. اس لیے کہ انسان جو بھی کوئی کام شریعت کے خلاف کرتا ہے اسے گناہ کہتے ہیں. گناہ ہم بولتے ہیں، لیکن گناہ کی ڈیفینیشن اور گناہ کی تعریف یہ ہے کہ جو بھی کوئی کام انسان شریعت کے خلاف کرے اس کو گناہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنا یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف کرنا اس کو گناہ کہتے ہیں. گناہ کا کام انسان کے دل پر ظلمت آنے کا یہ باعث ہوتا ہے. نیکی کرنے سے انسان کا دل منور ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے انسان کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے. اگر وہ گناہوں پہ گناہ کرتا رہے تو پھر یہ دل اتنا سیاہ اور اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، کہ ظلمتوں کے اوپر ظلمتیں، اندھیروں پر اندھیرا، دل بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. چنانچہ گناہوں کے کچھ اثرات ہیں جن میں سے ایک اثر یہ ہے کہ گناہ انسان کے دل کو پریشان رکھتا ہے. کوئی آدمی کتنے ہی کامیاب طریقے سے گناہ کیوں نہ کرے، یعنی انسان گناہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایسی جگہ پر لے جائے جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی اس کو منع کرنے والا نہ ہو، اور تمام کامیابیوں کے راستے سے وہ گناہ کا کام کرے، پھر بھی گناہ کا اثر یہ ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے دل کو وہ پریشان کرتا ہے. یہ گناہ اس کے دل کو پریشان رکھے گا. یہ ایک روگ ہے، یہ ایک بیماری ہے جو انسان اپنے دل میں پال لیتا ہے.
جس کی وجہ سے دلوں کا سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان بچے جو غیر کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اور انوالو ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، نہ ان کو سکون ہے، نہ راتوں کی نیند ہے، نہ ان کو کسی سے بات کرنے کا وقت ہے۔ ہر وقت سپنے اور خیالوں میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، وہ الجھے ہوئے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سکون تو ان سے رٹ گیا ہے۔ یہ اصل میں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آدمی کتنی بھی کامیابیوں کے راستے سے گناہ کا کام کرے، لیکن گناہ کی خاصیت، اس کا اثر یہ ہے کہ وہ اس کو پریشان کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو اللہ جل شانہ نے مال و متاع اور دنیا کی عیش و عشرت اور ہر نعمت سے ان کو نوازا، وہ ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر کمبل میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، نرم گدے ہوتے ہیں، مگر ان کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، لیکن یاد رکھو دل ان کا پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے سکون کا تعلق نیکی کے ساتھ وابستہ ہے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہ رہا، گناہوں میں الجھ گئے، اللہ ایسے لوگوں کو سکون سے، اطمینان سے، راحت سے محروم کر دیتے ہیں، گناہ کرتے میں مزہ لینے کے لیے، اور الٹا گناہ کر کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی ایک تاثیر تو یہ ہے کہ انسان کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ گناہ کی دوسری خاصیت اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان سے اعمال صالحہ کی، نیکیوں کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، فجر میں اٹھا نہیں جاتا۔ مؤذن اپنے مسجد کے مناروں سے آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، لیکن انسان گناہ کرتے 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 دل اس کا سیاہ ہو چکا ہے کہ اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کو پردہ کرنا بوجھ نظر آتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، کیوں میری طبیعت شریعت کی طرف مائل نہیں ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی ظلمت انسان کو نیکی کی توفیق سے محروم کر دیتی ہے۔ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھتا ہے، دو چار لکیر پڑھتا ہے کہ تھک جاتا ہے، اور ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھتا ہے، اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ نہ تراویح میں قرآن سننے کے لیے آتا ہے، لیکن 2 رکعت پڑھ کر پھر بیٹھ جاتا ہے، جب امام رکوع میں جاتا ہے پیچھے سے دوڑ کر آ کر رکوع میں پکڑتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ ساری وجوہات اس لیے ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اپنے دل کو اتنا کالا کر چکا ہے کہ اس کو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط میں 10 وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں توبہ۔ کہ توبہ کے ذریعے سے انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ تنزیہ القلب عن الذنب، کہ انسان دل کو گناہوں سے خالی کر لے، دل میں گناہ کی حسرت نہ رہے۔ دل میں گناہ کی چاہت نہ رہے، دل پاک ہو جائے۔ پہلے دل پاک ہوگا، پھر گناہوں سے انسان کا چھٹکارا ہوگا۔ عہد کرو کہ اللہ میں نے آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے، یہ توبہ ہے، یہ ڈیلیٹ ہے، یہ ڈیلیٹ یعنی مٹانے کا بٹن ہے گناہ۔ توبہ کرنا ہے کہ جس سے انسان کے گناہ مٹ جائے، ختم ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے۔ اس طرح آپ کے موبائل میں یہ میسج اور پیغام آیا اور آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ اسی طرح
توبہ کرنے سے انسان کے کیے ہوئے تمام گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال ہی سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ ہر بندے کو کرنی چاہیے، کافر ہے تو اس کو کفر سے توبہ کرے، مسلمان ہے تو گناہ کبیرہ سے توبہ کرے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو گناہ کبیرہ نہیں کرتا تو وہ غفلت سے توبہ کرے، وقت غفلت میں گزر جاتا ہے۔ کوئی کہے میں تو اللہ سے غافل بھی نہیں ہوتا، اس کو بھی چاہیے وساوس سے نفسانی اور شیطانی خیالات سے اپنے آپ کو توبہ سے پاک کرے۔ نیک لوگوں کو بھی شیطانی نفسانی وساوس اور خیالات آتے ہیں، حتیٰ کہ دوران نماز بھی آ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی۔ تو دنیا کا کون انسان ایسا ہے جو یہ سوچے کہ میں نے تو عبادت کا حق ادا کر دیا؟ اس لیے اخلاص کی کمی پر تو سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نیک ہو یا برا، ہر بندے کو اپنے حال کے مناسب توبہ کرنی چاہیے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کرنے کے باوجود نہیں چھوٹتے۔ جو نوجوان گناہوں میں پھنسے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، تو بھائی ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے چھڑوا دینا آسان ہے۔ ہم اللہ کی رحمت پہ آ جائیں، ہم اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں اور دعا مانگیں، اے میرے پروردگار آپ ہمیں گناہوں کی لذت سے بچا لیجئے، آپ ہمیں طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا اور ایک ماں اپنے بچے کی پٹائی کر رہی تھی، اپنے بچے کو مار رہی تھی، اپنے بچے کو تنبیہ کر رہی تھی اور بچہ روتا ہوا گھر سے دور جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اپنے گھر کی چوکھٹ اور دہلیز پر آتا تھا، ماں سر بگا دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ماں سو گئی اور رات کو ماں نے اپنا گھر کا دروازہ کھولا، اپنے لختے جگر کو اور اپنے نور نظر کو، اپنے بچے کو اپنے گھر کی دہلیز پر سویا ہوا پایا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچے نے کہا ماں تو مجھے کتنی بھی میری پٹائی کر لے، میں کہیں چلا جاؤں گا، مجھے کھانے کی چیزیں مل جائے گی، مجھے پینے کی چیزیں مل جائے گی، لیکن اے میری ماں تیری ممتا نہیں مل سکتی، تیری محبت نہیں مل سکتی، تیرا تعلق نہیں مل سکتا، تیرا عشق نہیں مل سکتا، تیری مہربانی نہیں مل سکتی۔ تو جب علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے منظر کھینچا کہ ایک بچہ یوں کہتا ہے کہ ماں تیری ممتا نہیں مل سکتی، ہمارے لیے بھی ہمارا ایک ہی رب ہے جو ہمیں ہر وقت ہماری اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہم بھی اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں، تو ہی ہمیں معاف فرما دے، تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمارے پاس تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں جہاں جا کر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ تو آدمی اللہ کے در پر آ جائے، آدمی اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ اللہ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا، مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، اللہ سے گناہوں کو معاف کروانے کا۔ ہم اللہ سے یہ دعائیں کریں اور اپنے دل و جان سے ہم اپنے دلوں کے اندر یہ بات خیال کریں کہ کیا ہمارے زندگی میں کیا ترقی ہوئی ہے۔ تو توبہ کرنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کرے۔ ایک فقیر اور ایک کافر اور مشرک آدمی جو 70 سال کا پاپی اور نافرمان جو بتوں کو پوجتا رہا، ایک مرتبہ غلطی سے اللہ کا نام نکل گیا اور سمجھ نکل گیا، غیب سے آواز آئی بول بندے میں حاضر ہوں۔ تو پھر
جب اللہ جل شانہ اس 70 سال کے پاپی کو معاف کرنے پر قادر ہے تو میرے بھائیو، اگر ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمے والے ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ہم روزانہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار، کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، جتنا استغفار کرے گا اتنا گناہ زیادہ بخشے جائیں گے۔ یہ استغفار اللہ کو بڑا محبوب ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو بڑی بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، حضرت میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا پاپی ہوں، بڑا مجرم ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، حضرت عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا نوجوان آیا، کہا حضرت میں بڑا غریب ہوں، روزی کی تنگی ہے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان اور آیا، میں بے اولاد ہوں، نکاح ہونے کو اتنے سال ہو گئے ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہا ہوں اور مارے مارے پھر رہا ہوں، کوئی نرینہ اولاد مل جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ کہا میرا باغ ہے، دعا کیجئے میرے باغ میں اچھے پھل پک جائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ میرے گھر سے پانی کا کنواں نکل آئے، کہا کہ استغفار کرو۔ ہر لوگ سننے والے حیران ہوئے، کہا ہر بندے نے الگ الگ سوال کیے، آپ نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ کہا کہ میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ استغفار کی برکت سے اللہ دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اللہ آخرت کے درجات بھی ہمارے بلند کریں گے۔ تو استغفار ہر بندے کے لیے کرنا ضروری ہے، نیکی کرے تب بھی استغفار کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو وضو کے بعد بھی آپ استغفار فرماتے تھے۔ حالانکہ وضو عبادت ہے، شریعت کا حکم ہے کہ جو عضو وضو کا دھوتے ہیں ان سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ جھڑنے والا عمل ہے، مگر اس کے بعد بھی آپ استغفار کرتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کے بعد دعا پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ نماز کتنی بہترین اور کتنی عظیم الشان عبادت، جامع العبادت، کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے بدن سے میل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو فرماتے تھے اللہ اکبر، اور پھر 3 مرتبہ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ عبادت نماز جیسی اہم ترین عبادت ادا کی، پھر اس کے بعد استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ علماء نے کہا کہ اے اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی عاجزی اور اپنی انکساری اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے عبادت تو کی مگر یہ اس معیار کی نہیں ہے، یہ اس درجے کی نہیں ہے جو آپ کی شان کے مطابق ہو، لہذا یہ عبادت آپ جیسی اب جیسی بھی ہے اس کو آپ رد نہ کیجیے، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ گویا کہ آدمی 3 مرتبہ استغفار پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتا ہے، اپنی انکساری بیان کرتا ہے کہ اللہ تیری شان کے مطابق نماز تو نہیں پڑھی، جیسی بھی پڑھی میں نے ٹوٹی پھوٹی، لیکن اللہ تو اس کو قبول کر لے، تو اس کو منظور کر لے، تو اس کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اسی لیے عبادات کے کرنے کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے، اور گناہوں سے ہو جانے کے بعد بھی آدمی کو استغفار کرنا چاہیے۔
انسان جو نیک عمل کرتا ہے ان کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ تیسری چیز ہے کہ نماز سے گناہ دل جاتے ہیں, صدقہ و خیرات سے گناہ دور ہو جاتے ہیں, انسان نیکیاں کرتا ہے اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, جو بندہ اسلام لے آتا ہے تو کلمہ پڑھنے سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کرنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے ہجرت کریں تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی, اس نے پیاسے کتے کو دیکھا, اس نے اس کو پانی پلایا تو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر فاحشہ عورت کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. تو ہم بھی اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کریں, سچے دل سے معافی مانگیں, اور ایک ایسی دل کے اندر ایسی کرن ہو, دلوں کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو کہ آدمی سچے دل سے پختہ ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج بنا کر, اپنے آپ کو عاجز اور مسکین بنا کر, کہ جس طریقے سے ایک فقیر مانگنے والا ہمارے گھروں کے دروازے پر آتا ہے اور محلے میں آواز لگاتا ہے اور اس کے مانگنے پر کوئی گھر سے نہیں نکلتا ہے, تو وہ اس کا چہرہ ایسا بنا لیتا ہے, وہ اس کی شکل ایسا بنا لیتا ہے کہ اس کا پورا بدن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں بہت عاجز ہوں, میں بہت مسکین اور محتاج بندہ ہوں, تم میری ضرورت کو پورا کرو. اسی طریقے سے آدمی دعاؤں میں, آدمی اللہ کے سامنے معافی مانگنے میں, آدمی اللہ کے سامنے توبہ کرنے میں اپنے آپ کی شکل کو ایسا بنا لے, اپنے آپ کو ایسا تیار کر لے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے بدن کے ہر عضو سے عزت اور انکساری اور تواضع ٹپک رہی ہو, عبدیت ٹپک رہی ہو, تاکہ اللہ کو ہمارے مانگنے پر, ہماری شکل و صورت پر اور ہماری نقل و حرکت پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور ہماری زندگی کی کایا پلٹ دے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم تو مائل ہے بکرم کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل ہے بکرم کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلاوے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہے, رحمت حق بہانہ می جوید, کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے, کہ اللہ کی رحمت انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا بندہ کب میرے پاس آئے, کب وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے کہ اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے. تو اللہ سے سچے دل سے آج جو حالات ہیں اور جو کثرت اموات ہو رہی ہے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ان حالات میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے, درود شریف کے اہتمام کی ضرورت ہے. درود شریف کے اوپر ایک بات یاد آ گئی, وہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں. محمد ابن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ کسی بستی سے گزر رہے تھے, ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا اور نماز ان کی باقی تھی. وہ تلاش کر رہے تھے کہیں پانی کا انتظام ہو جائے تاکہ وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کر لوں. ایک جگہ پر دیکھا کہ پانی کا کنواں ہے, پانی اندر موجود ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی نہیں ہے, تو چاروں طرف دیکھ رہے تھے. ایک 10 سال کی معصوم سی لڑکی دور سے سارے منظر کو دیکھ رہی تھی. محمد ابن سلیمان الجزولی کے پاس آئی اور کہنے لگی, بڑے میاں آپ بہت پریشان نظر آتے ہو, کیا بات ہے؟ کہا کہ معصوم بچی, بات اصل میں یہ ہے کہ میری نماز ختم قضا ہونے کے قریب ہے, نماز کا وقت نکل جائے گا اور مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. پانی کنویں میں موجود ہے, ڈول رسی نہیں ہے کہ ڈول رسی ہو تو میں پانی نکال کر وضو کروں. وہ 10 سال کی معصوم لڑکی اپنی معصومیت کی زبان سے کہہ رہی ہے کہ اے بڑے میاں, پھر پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ ڈول رسی کی ضرورت نہیں, جان تو پھر تو اپنا کام کر. کہا کہ دیکھو, اس نے اپنا لعاب دہن اور اپنا مبارک تھوک اس پانی میں ڈالا اور پانی نیچے سے اچھل کر کنویں کے کنارے پر آ گیا
اور پانی نکال کر انہوں نے وضو کیا، ظہر کی نماز ادا کر لی۔ نماز کے بعد اس بچی کے گھر گئے اور پوچھا، بچی معاملہ عجیب ہے کہ تیرے ایک تھوک کی وجہ سے اور تیرے لعاب دہن کی وجہ سے یہ پانی اوپر آ گیا، آخر بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، بڑے میاں بات اصل یہ ہے اور راز کی بات یہ ہے کہ میری ماں جب تک رات کو مجھے سونے نہیں دیتی ہے، جب تک کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب تک کہ 1000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش نہ کر دوں۔ اس درود شریف کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے اندر وہ تاثیر رکھی ہے۔ ہم سوچیں کہ درود شریف کی برکت سے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ محمد ابن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں تھام لیا کہ اب مجھے زندگی کا بقیہ حصہ درود شریف کی جمع کرنے میں گزاروں گا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے اپنی زندگی کے بقیہ ایاموں کو اور بقیہ گھڑیوں کو درود شریف کی جمع کرنے میں گزارنا شروع کیا، اور انہوں نے کتاب لکھی دلائل الخیرات کے نام سے، اور وہ دلائل الخیرات کے بارے میں اخبار مشہورہ میں سے علماء کا کہنا ہے کہ جو آدمی اس کتاب کو پابندی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو درود شریف کے بہت سارے برکات ہیں۔ تو ہمیں ان موجودہ دور میں، ان حالات میں استغفار کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے، صدقہ و خیرات دینے کی ضرورت ہے، درود شریف کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب آج کی مجلس میں یہ عزم مصمم اور یہ پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ روزانہ انشاءاللہ آج سے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس مختصر سی مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ درود شریف کو اللہ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے بدل فرما۔ اے اللہ تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے گاؤں میں بھی 2 امواتیں ہوئی، اے اللہ صبح میں بہن کا انتقال ہوا اور ابھی ان کے بھائی کا انتقال ہو چکا، اے اللہ یہ سب تیرے ہی حکم سے ہیں۔ اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ تیری رضا نصیب فرما، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔